میرے بڑے بھائی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب سب نے لفظ یوز کیا ریٹائرڈ کا. میں ان کو کبھی بھی ریٹائرڈ کا لفظ نہیں کہوں، اس لیے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جیسا جج شاید ہی کوئی ماں جو ہے وہ جنے. حقیقت بات یہ ہے کہ شوکت صاحب نے، میں تو چونکہ جب سن 1978 میں میری 8 سال تقریباً عمر ہوگی تو تب سے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جانتا ہوں. ان کے بزرگ، ان کو بھی میں نے دیکھا ہوا تھا، اور بطور ینگ ایج میں جب یہ کونسل کا الیکشن بھی لڑے، کنٹیسٹ کیا گوالمنڈی سے، تب بھی ہم ان کے پوسٹرز دیکھتے رہے. اور پھر بطور ایم این اے کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، تب بھی ان کو دیکھا. ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، تب بھی دیکھا. پریزیڈنٹ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور پریزیڈنٹ بنے. اور ہم اس تمام سفر میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہے. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی. میری کمزوری یہ ہے کہ میں بزدل بندے کو پسند نہیں کرتا، اور الحمدللہ شوکت عزیز صدیقی صاحب سے میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ ایک دلیر نڈر ایک انسان ہے. انسان پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد وکیل اور جج ہوتا ہے. آپ کی جو زندگی ہے، آپ نے بھرپور زندگی اپنی آپ نے بطور اسٹوڈنٹ بھی، بطور وکیل بھی اور بطور جج بھی گزاری. اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیئرمین NIRC کا جو عہدہ دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کریمی میں سے ایک نعمت ہے. اور پھر میں نے یہ بھی سنا کہ گورنمنٹ نے آپ کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگائیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر یہ آپ چیزیں اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر میں چیئرمین NIRC نہیں کام کر سکتا. یہاں پر تو کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو NIRC کیا کسی اور جگہ بھی لگائیں تو وہ خوشی کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی دیہڑیاں لگاتے ہیں. تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ وہ شخص نہیں ہیں جو اپنی ذات کے لیے اپنی تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اس کو آپ قربان کر دیں. آپ نے حق کی خاطر، رول آف لا کی خاطر، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی خاطر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو کے عہدے کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھا. دیکھیں، یہ بہت برا، یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کسی ادارے کے سربراہ ہونے کے قریب ہوں اور پھر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہوئے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہوئے آپ اس عہدے سے کوسوں دور چلے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یزیدیت اور حسینیت میں یہی فرق ہے کہ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ حسینیت میں آتے ہیں، جو باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ یزیدیت کے ساتھ آتے ہیں. یہ ایک سوچ ہے. یزیدیت کا نظریہ ایک سوچ ہے، حسینیت کا نظریہ ایک سوچ ہے. جس نظریے پہ آپ نے عمل کیا، آپ اس میں کاربند رہے، آپ کھڑے رہے. بار کی کیبنٹ بھی ہم نے سوچا کہ ہم نے آپ کو ڈسٹرکٹ بار میں بلانا ہے، لیکن چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نہیں بلا سکے. باضابطہ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ڈسٹرکٹ بار کی کیبنٹ آپ کے آفس میں آپ کو
इंशाल्लाह दावत देगी, आपको डिस्ट्रिक्ट बार में इनवाइट करेगी. अगेन मैं हाई कोर्ट कैबिनेट का, सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. मैं रिक्वेस्ट करूंगा राशिद हफीज़ साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से कि वो स्टेज पे लाएँ, तशरीफ़ लाएँ और सिद्दीकी साहब के लिए कुछ कलामात से नवाजें. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा ताल्लुक़ सिद्दीकी साहब से पिंडी बेंच में बना और पहले तो रूटीन में जाते रहे, फिर एज अ लॉ ऑफिसर जब मैंने काम शुरू किया वहाँ पे, तो एक वकील ऐसे वहाँ पे नज़र आते थे जो वो बात भी कह जाते थे जो शायद बाकी वकला नहीं कहते थे कोर्ट में. तो मैं अक्सर सिद्दीकी साहब को कहता था, सर ये आपका ही हौसला है और आप कह के चले जाते हैं और उसके बाद फिर पीछे देखते भी नहीं हैं. तो उसके बाद फिर अल्लाह ने मौका दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने. नो डाउट लोगों को शायद इख्तलाफ हो इनके साथ, बट मैं ये बड़ी ऑनेस्टी के साथ कहूँगा कि इस हाई कोर्ट को हाई कोर्ट बनाने में सिद्दीकी साहब का बड़ा किरदार है. हम एज अ वकील भी इनके पास पेश हुए, एज अ लॉ ऑफिसर भी पेश हुए. मतलब जिस कोर्ट में एज अ लॉ ऑफिसर जाते थे हमें पता था कि हर कोर्ट का क्या मिजाज है उसके मुताबिक, और इनकी कोर्ट में आते हुए जिस तरह हम परेशान होते थे कि किस तरह सिद्दीकी साहब की कोर्ट को हैंडल करना है. हमारे जो पीछे खड़े होते थे उन्हें तो परेशान होना ही होता था, तो भी हमारे पीछे छुप के खड़े होते थे कि जी आप ही बात करें, हम तो कोशिश करें कि हमारा ना ही सामना हो. तो बात ये नहीं थी कि वो कोई मतलब डांट डपट करते थे. इशू यही है कि हमारी एक साइकी है एज अ नेशन भी, काम हम वही करते हैं जिसको हम या खुद परसू करते हैं या हमें पीछे से कह लें कि फोर्स चला रही होती है. कोर्ट ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती अगर कोर्ट उसको इंटरेस्ट उसमें नहीं लेती. एक ऑर्डर आप कर दें और गवर्नमेंट को भेज दें, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा. और अगर उसको परसू किया जा रहा है तो आप चेक रखेंगे, ये इन्होंने कभी भी इनका मकसद सज़ा देना नहीं हुआ. ये मैं ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ कि जी हमारे ऑफिस कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं तो उनको उन्होंने सलाह देनी, मकसद होता है कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन. और कोर्ट की डिग्निटी भी उसी सूरत में कायम रहती है अगर कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराया जाए. वो हम भी कराते थे, जहाँ नहीं होता था, डिलेज होते थे, तो फिर ये कराते रहे. इसमें कोई शक नहीं. जैसे उन्होंने कहा कि मुझे भी सिद्दीकी साहब ने बताया था कि ये किस तरह एक पूरी कहानी है कि ये बिल्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे ये प्लॉट कैसे मिला. ये भी इनकी एफर्ट्स थी कि इन्होंने चेयरमैन CDA से लिया, अदरवाइज शायद ये मुमकिन ना होता अगर कोई और होता. तो आज हम जिस जगह पे बैठे हैं ये फैसिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह बन जाएगा जल्द ही. तो सारे इसके हम बेनिफिशरी हैं इनकी इस एफर्ट के. तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिद्दीकी साहब से, आप तशरीफ़ लाए. और अभी जो रिसेंटली NIRC की भी इन्होंने बात की, नो डाउट कि NIRC एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, बट उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना नो डाउट इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और होपफुली फ्यूचर में भी उस इदारे में जो भी इश्यूज़ भी हैं, लोगों की शिकायतें भी हैं, वो सिद्दीकी साहब को पता है, मैं वो हाईलाइट नहीं करना चाहता, तो वो भी इंशाल्लाह वो एड्रेस कर रहे होंगे, की भी हैं कुछ इन्होंने, ताकि इस इदारे को ऐसा बनाया जाए कि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो, एम्प्लॉइज़ को भी हो, एम्प्लॉयर को भी हो, ताकि दोनों मिल के वो चलें. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. शुक्रिया राशिद साहब. मैं अब दावत दूंगा मैडम डॉक्टर परवैशा अयाज खान साहब से कि वो आए और कुछ कलामात से नवाजें. And honorable guests on the panel, आपको बहुत बहुत सलाम. और sir, thank you very much as coming to the bar as chairman NIRC. More than that, sir, thank you for being the guest of honor, for giving a presentation to this bar as the most outstanding lawyer that we have seen in a long time. Sir, your credentials speak for themselves in a very, very unique way. अगर मैं इस मौके की मुनासबत से उर्दू में कहूँ या अंग्रेज़ी में कहूँ, अल्फाज दोनों एक ही हैं. सर, आपने एक सब्जेक्टिवली और एक चीज़ ऑब्जेक्टिवली आपने फ्रंट फुट पे लेकर आए हैं, was the facility across the board. जो चीज़ हमें बहुत शिद्दत से हम महसूस कर रहे थे कि आपके जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने शाया निशान एक चीज़ हमें मुतारफ़ करवाई है, वो है being available and being on principle and on point for all the young lawyers. मतलब आपके पर्सनालिटी क्रेडेंशियल्स में कोई हमने मुतबादल वो चीज़ नहीं देखी.
اینڈ سر دس از اے ویری یونیک تھنگ. اس حاضر وقت کے ساتھ اس چیز کو آپ نے جو متعارف کروایا ہے ایز چیئرمین NIRC, آئی ایم اے ویری کلوز آبزرور آف یور, جسے کہتے ہیں جو بات آپ ہم نے ہمارے لیے تعین کیا ہے اس کو آپ نے بہت متاثر اور مثبت انداز سے آپ نے اس کو ہر ایک کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. سر گاڈ بلیس یو فار بینگ ہیئر وتھ اس. گاڈ بلیس یو, اللہ آپ کو زندگی دے اور وہ توانائی دے کہ آپ اس کو آگے بہت مؤثر طریقے سے چلا سکیں. وی ریئلی فیل آنرڈ بیکاز سر بہت عرصے سے ایک چیز جو بہت مسنگ پوائنٹ تھا وہ تھا سبجیکٹو اینڈ اینالیٹیکل اوور ویو آف آر کیس لاز. NIRC بہت مدت سے ایک چیز کو لیے ترس رہا تھا, واز ٹو دا ڈیپ ان ڈیپتھ کریٹیکل اوور ویو. جو سر آپ نے پنڈی جب دوران پنڈی when you were working as a lawyer in پنڈی بینچ, آپ نے اس چیز کو بہت ہی مثبت انداز سے ہمیں وہ کیا ہے. آئی ایم ڈیپلی آنرڈ سر کہ وقت کی مناسبت کے ساتھ میں ٹائم نہیں لینا چاہوں گی, بس صرف میں اپنی حاضری دینا چاہتی تھی ٹو ٹیل یو تھینک یو سر فار کمنگ. سر پلیز کیپ کمنگ, وی نیڈ یو آن دا فرنٹ فٹ اینڈ ٹو اسسٹ اس ان ایوری پاسبل وے. I, as an executive member, I am grateful and thanking you from the bottom of my heart to joining us today and giving us your time and devotion. Thank you very much, sir. God be with you. انتہائی واجب الاحترام وکلاء خواتین اور حضرات, سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج آپ کے درمیان آ کر کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر سکوں. یقیناً میری بھی بڑی یہ آرزو اور تمنا اور خواہش تھی کہ میں ہائی کورٹ بار میں جاؤں. میں انسیڈنٹلی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخری مرتبہ گیا تھا وہ 30 سپٹمبر 2018 تھی, اور اس کے بعد ظاہر ایک میرا رول جو تمام مقررین بھول گئے کہ میرے اسٹوڈنٹ لائف, میرے وکالت کا دور, میرے جج کا دور, ایک دور جو میرا بہت اہم ہے وہ ایک لٹیگنٹ کا دور ہے جو میں نے 6 سال گزارا ہے. اور اس دور کے حوالے سے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسلام آباد بار ایسوسیشن کا مقروض بھی ہوں. جب ابتلا کا دور تھا, جب کشمکش تھی, جب آزمائش تھی, جب ہر طرف سے تازیانے اور تیر برسائے جا رہے تھے, تو اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد بار ایسوسیشن اور کراچی بار ایسوسیشن کھڑے ہوئے, اور میرے ساتھ پٹیشنر میری پٹیشن کی سپورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کی. یہ میرے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے اسلام آباد بار ایسوسیشن کا, جس کے لیے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور ان کی کنسسٹنٹ اس ابتلا کے دور میں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے تقریباً تمام ہی وکلاء کا ایک بڑا ہی مثبت رول رہا. ان کی طرف سے حوصلہ افزائی رہی, ان کی طرف سے محبت کا اظہار ہوا, ان کی طرف سے عزت و تکریم بخشی گئی, جس کی وجہ سے مجھے بھی اس سارے عمل میں کو ایک گریس کے ساتھ, ایک وقار کے ساتھ اور ایک جرأت کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عدالت میں بھی, اپنے عوام کی نظروں میں بھی, اپنے وکلاء برادری کے اندر بھی, اور اپنے اس زمانے کے اندر بھی سرخرو کیا, جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں. اور آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ کے تعاون کے بغیر, آپ کے حوصلے کے بغیر, آپ کی اس عملی طور پر اس جدوجہد میں شرکت کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی. باقی تو ظاہر ہے بہت سی باتیں ہیں, لیکن میں ایک جو اس جگہ کے حوالے سے آ کر بڑی مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے ایک اپنائیت کا بھی احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے یہ جگہ ہم نے 2012 میں لی تھی, اور اس وقت ہمارے چیف جسٹس تھے محترم جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب, اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے
کسی معاملے پر ملنے کے لیے گئے، ہم تمام جج صاحبان تھے اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ریاض خان صاحب تھے، انور قاسی صاحب تھے، نور الحق قریشی صاحب تھے اور عظیم آفریدی صاحب. تو افتخار چودھری صاحب نے پوچھا ہمارے چیف جسٹس صاحب سے جی کہ آپ کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے حوالے سے کیا پروگرس ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک انداز ہوا کرتا تھا. اقبال حمید الرحمان صاحب کا محترم بہت ہی بھلے مانس انسان ہے، بہت ہی قابل تکریم انسان ہے. تو انہوں نے کہا جی بس ہم وہ سی ڈی اے والے ہمیں مختلف جگہوں کا بتا رہے ہیں، تو ابھی ہم بس فیصلہ کریں گے کہ کون سی جگہ ہم لیں. تو افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہونا، آپ ایسے کریں، اس کمیٹی کا انچارج بنائیں شوکت کو اور یہ خود کر لے گا سارا کچھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آج ہی یہ کرتے. ہم آئے، انہوں نے فوری طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جتنے بھی اسلام آباد کے پروجیکٹس تھے ہمارے، چاہے وہ G11 کا ہے، جیل کا ہے، باقی یہ سارا. تو میں نے اگلے دن چیئرمین تھے اس وقت فرخند اقبال، انجینئر فرخند اقبال صاحب سی ڈی اے کے چیئرمین تھے. اگلے دن میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کون کون سی جگہ مختص کی ہیں یا جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بن سکتی ہے. تو جو بھی آپ کی جگہیں کل ہمیں دکھائیں، آپ اپنے اس کو ممبر پلاننگ کو بھیجیں، باقی جو ممبر ای کو بھیجیں، پوری ٹیم آپ کی آئے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ آئے اور کورٹ ٹائمنگز کے بعد وہ پہلے مجھے وہ اس طرف لے گئے، چک شہزاد سے وہ آگے ایک جگہ ہے، پھر اسی طرح وہ جو ہمارے ادھر چھتر پارک ہے اس کے قریب ایک جگہ کے لے گئے، پھر اس طرح قائد اعظم یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ ایک جگہ تھی، پھر اسی طرح یہ جس سائڈ پہ یہ منال ریسٹورنٹ تھا اس سائڈ کے اوپر بھی لے گئے. انہوں نے کہا جی یہ 4 جگہیں اویلیبل ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک سلیکٹ کر لیں. تو میں نے ان کی ٹیم کو کہا کہ میں نے کہا اچھا اب آپ کو ایک جگہ میں دکھاتا ہوں، تو چلیں وہاں پہ آپ میرے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا جی دکھائیں آپ کی نظر میں کون سی جگہ ہے. میں وہاں سے ان کو لے کے آیا، میں نے یہاں پہ آ کے گاڑی پارک کی اور میں نے کہا ہمیں یہ جگہ چاہیے. اچھا وہ سارے جو ان کی ٹیم تھی سی ڈی اے کی وہ سٹن ہو گئی ایک دم نا. تو وہ اس وقت ڈی جی پلاننگ تھے جن کو بعد میں میرے آرڈر کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑا، غلام سرور سندھو کو. ہی سیڈ کہ جی یہ جگہ تو ہم نے دے دی ہوئی ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کو دے دی. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ ایسے کریں کہ جو منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے، پھر جو ریکویسٹ جس سی ڈی اے کے بورڈ میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، پھر جو آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے، جو انہوں نے پیمنٹ کی ہے، جو پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر اور فائنل الاٹمنٹ لیٹر ہے، وہ سارے لے آئیں، ہم اس کو جوڈیشل سائٹ پہ دیکھ لیں گے. بات ختم ہو گئی. تو اگلے دن جب میں سنگل کر کے اپنے چیمبر میں آیا تو مجھے میرے پی ایس وقار جنجوا صاحب نے بتایا کہ جی کہ انجینئر صاحب کا فون ہے سی ڈی اے کے چیئرمین. تو میں نے کہا کرائیں بات. تو انہوں نے کہا سر وہ اصل میں تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ جو چیزیں آپ نے مانگی ہیں کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہ جگہ ابھی تک کسی کو الاٹ نہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بتائیں آپ کا نیکسٹ بورڈ میٹنگ کب ہے. انہوں نے کہا جی پرسوں ہے. میں کہا پرسوں اس کو آپ اپنے بورڈ میں ایجنڈا پہ رکھیں اور یہ ہماری ریکویسٹ کو الاؤ کریں اور ہمیں پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر بھی. خیر وہ اللہ کا بڑی اس میں کرم نوازی تھی، وہ ہوا. اور وہاں سے ہی بورڈ میٹنگ سے ہی انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا سر وہ ہو گیا ہے. اور میں نے کہا جی کل آپ 11:30 بجے وہ پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر لے کے آ جائیں. اور میں نے اپنے چیف صاحب کو بتایا سر آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، تو کل 11:30 بجے چائے کا انتظام کر کے رکھیں. تو جب وہ آئے ہم نے اسی طرح میڈیا کے دوستوں سے کہا کہ یار اس ایونٹ کو ذرا کور کر لیں، کیونکہ مجھے
چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ ایسی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مختلف ہاکس کی اس کے اوپر نظر نہ. تو میں اس لیے اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ فوری طور پر یہ میڈیا پہ بات چلی جائے, پرنٹ میڈیا میں چلی جائے, الیکٹرانک میڈیا اس کو مینشن کر دے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. تو الحمدللہ وہ ہو گیا, اور چونکہ ہمارے پاس ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے پیسے تھے جو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی, ویری نیکسٹ ڈے ہم نے پیسے جمع کروا دیے. تو ایک دن گزرنے کے بعد مجھے وہی انجینئر فرخند اقبال صاحب کہتے ہیں سر کہ یہ بڑا رولا ہو گیا سر. میں کہ جی کیا رولا ہو گیا؟ کہتے جی مجھے نا مطلب بہت بڑی سطح پہ بلا کے مجھے گالی گلوچ کی گئی ہے, مجھے برا بلا کہا گیا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ کے حوالے سے کسی اور جگہ پہ بات چیت چل رہی ہے, تو ہاؤ یو ڈیئر. تو یہ بلکہ اس وقت پی ڈبلیو ڈی کے یہ تھے اپنا ڈی جی صاحب, یہ ابھی آ بھی گئے آج کل جو وکیل ہیں مشتاق صاحب, کیا نام ہے ان کا, عطاءاللہ صاحب. تو ان کی اچھا خیر وہ ہو گیا معاملہ. تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنا بدتمیز قسم کا جج ہے, اور اس نے یہ سارا ہم سے کام کروا لیا, اب تو یہ ظاہر ہے رول بیک نہیں ہو سکتا. وہ ہم نے ابزارو کر لیا. یہ ڈی جی صاحب عطاءاللہ صاحب اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن کرایا تھا اس کے ڈیزائن کے حوالے سے, اور اس میں تقریباً 114 آرکیٹیکٹس نے اور مختلف کمپنیز نے حصہ لیا. پھر ہم نے شارٹ لسٹنگ کی. اس بلڈنگ کی جو بیسک تھیم تھا وہ تھا اس کا استھیٹک لک, اور اس کی جو یہ اب ان کی مہربانیاں تھی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹر جس کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا اس کو کام نہیں کرنے دیا پی ڈبلیو ڈی والوں نے, اور ظاہر ہے حبیب رفیق کا بڑا انفلوئنس تھا, اور ہی مینیجڈ. اور پھر وہ کانٹریکٹ انٹر ہوم سے حبیب رفیق کو گیا. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ پھر میرا اپنے گریبان کی طرف ہاتھ جاتا ہے. تو وہ جو ایک ہم پورا ایک تھیم لے کے چل رہے تھے نا اس کی استھیٹک لک کی, اور یہ جو کچھ بھی ہو جائے گا یہاں پہ روشنی رہے گی, جو کچھ بھی ہوگا یہاں پہ ہوا کا چلن رہے گا, جو کچھ بھی ہوگا یہاں پر کو بالکل ایک جیسا ٹیمپریچر آپ کو انٹرنس سے لے کر چاہے آپ کورٹ میں جائیں, چاہے کاریڈورز میں جائیں, چاہے کسی جگہ بھی جائیں, ایک جیسا ٹیمپریچر. اب وہ جو ایگزیکیوشن کی جب ظاہر باری آئی تو حبیب رفیق, میں اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے میں نے اسی وقت ان کو بتا دیا تھا جو ہمارے دو صاحبان نے کہا کہ نہیں یہ اس انٹر ہوم سے کم پہ یہ کرنے کے لیے تیار ہے اور فلاں فلاں. تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نومبر 2017 میں یہ بلڈنگ ہمیں ملنی تھی, یہ 5 سال مزید لے گا, اور جو پیمنٹ ہے اس سے 10 گنا یہ لے کے جائے گا. اور اس میں پی ڈبلیو ڈی والوں کا پورا ہاتھ ہے, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سر, کیونکہ یہ افورڈ نہیں کرتے. یہ شیڈول کے اوپر کوئی کام اگر ہو رہا ہو تو یہ افورڈ نہیں کرتے. جب تک میں اس پروجیکٹ کا انچارج رہا الحمدللہ ہم اپنے شیڈول سے 5 سے 7% آگے تھے. ان سے پوچھ لیا, میں ہر تیسرے چوتھے دن یہاں پہ پہنچا ہوتا. ایون حبیب رفیق والوں سے بھی شیڈول سے آگے ہم لے کر گئے کام. لیکن ظاہر ہے جب پھر چیزیں تھوڑا سا دوسری جانب جانا شروع ہوئی تو میں نے کہا جی اب آپ اپنے کام خود کریں. آئی ٹولڈ. تو کہنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایک بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے, جو بھی ایک عمارت نمایاں ہو جاتی ہے, جو بھی ایک سینٹر آف ایکسیلنس جس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں جب تک آپ کا ایک تھیم نہیں پیچھے ساتھ آپ کے چل رہا ہوتا نا ایگزیکیوشن کے وقت, اس وقت تک آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. مثلا یہ بہت کم آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی یہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے,
یہ انٹری پوائنٹ جو ہے اس کی جو آرچز ہیں, اس کے جو پلرز ہیں, یہ ایک کنسیپٹ لیا گیا مسجد نبوی سے. اور مسجد نبوی سے کنسیپٹ لینے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی اس کائنات کی وہ سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ہے جس کے اوپر جو غیر مسلم تھے ان کا بھی اتنا اعتماد تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر تنازع ہوتا کسی بات کے اوپر ذاتی یا کوئی اور, تو وہ مسلمانوں کو اگر وہ سمجھتے ہم حق پہ ہیں تو وہ مسلمانوں کو کہتے چلو نا تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے. اور اگر مسلمان کو یہ پتہ ہوتا کہ میں حق پر نہیں ہوں تو وہ اوائڈ کیا کرتا. اب یہاں پہ اس چیز کو لانے کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی جگہ ہوگی جس میں جب لوگ داخل ہوں گے تو ان کو یہ پورا یقین ہوگا کہ یہاں پر فیصلے ہمارے چہرے دیکھ کر نہیں ہوں گے, یہاں پر فیصلے ہماری سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے, یہاں پر فیصلے ہمارے کرش کی بنیاد پر نہیں ہوں گے, یہاں پر فیصلے ہم کسی کا انفلوئنس دیکھ کر نہیں کریں گے, ہم یہاں پر فیصلے کسی کے دعوے میں آ کر نہیں کریں. یہاں پر عدل ہوگا, انصاف ہوگا اور سب کے لیے برابر ہوگا. خیر وہ اب آپ بہتر, میں تو ظاہر ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے 11 اکتوبر 2018 سے نہیں اس کا حصہ رہا, اور آپ اب بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے, لیکن جسٹ میں ایک بلڈنگ کی چونکہ بات کر رہا ہوں تو اس پہ ہوا. اب میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ اس کا جو کنسیپٹ تھا کہ یہ سینٹرلائز کنٹرول ٹیمپریچر والی بلڈنگ ہوگی, ہم اس کو ہی پراپر طریقے سے نہیں کر سکے. اور آپ نے یہاں پہ وہ سپلٹ اے سی لگا دیے, دوسرے اے سی لگا دیے, اس کی جو ایک استھیٹک سینس تھی یا اس کی لک تھی یا تھیم تھی وہ یہاں پر ہی کمپرومائز ہو گئی. اینی ہاؤ یہ تو اس بلڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اپنی وہ بات کو رکھا ہے. جب میں 22 مارچ 2024 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں, تو اس کے بعد میں ظاہر ہے یہاں پہ جو جج صاحبان تھے جو میرے ساتھ میرے کولیگ بھی رہے, میں ان کو ملنے کے لیے آیا. اس وقت میں نے دیکھا تو میں نے اس وقت اس چیز کا اظہار بھی کیا, میں نے کہا جی آپ نے بڑا ظلم کیا اس بلڈنگ کے جو استھیٹک تھیم تھا اس کے اوپر کمپرومائز کر کے. اینی ہاؤ وہ ایک بات ہوگی. بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے آپ کی طرف سے ایک حوصلہ بھی ملتا رہا. جب میں بطور جج بھی تھا تو اسلام آباد بار ایسوسیشن کے وکلاء کی طرف سے ایک بھرپور تعاون اور احترام ملتا تھا, اور ہماری بھی یہ کوشش رہی, میری کم از کم یہ کوشش رہی تھرو آؤٹ کہ اسلام آباد بار کا لیول اس سطح پہ چلا جائے کہ یہاں پر کسی کو لاہور سے یا کراچی سے یا باقی کسی ایریا سے وکیل لانے کی بجائے یہاں پہ لوگوں کو یہاں سے لوگ انگیج کریں. اسی طرح میری یہ بھرپور کوشش رہی کہ میرا یہ موقف رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے. یہاں پر ایلیویشنز بھی سب مقامی وکلاء کی ہونی چاہیے یا یہاں کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہونے چاہیے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جوڈیشری پہ ڈومیننس کس طرح کی ہے اور کہاں پہ کن کن ایریاز کی ہے. وہ اپنے شہر کے علاوہ نہ کسی صوبے کو صوبہ سمجھتے ہیں اور نہ ملک کو ملک سمجھتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. تو ابھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نئی RC میں کام کرنے کا, اس پر ہم نے فوری طور پر جو چیزیں کرنے والی تھیں اور جو اس دور کا تقاضا بھی تھیں, اور جس سے یہ تھا کہ یہ جو ہماری ایک بہت بڑی رقم TADA کی مد میں چلی جاتی تھی, ہم نے اس کو روکا. ہمارے اس وقت 6 بینچز ہیں, ان میں سے 5 بینچز کو ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے کر دیے ہے. وہ اب یہاں پہ
ہم ہر روز یہاں پہ بیٹھ کے فل بینچ کے کیسز بھی سنتے ہیں, سنگل کے تو ہر جگہ سنے ہی جاتے ہیں. پشاور کا بینچ ایک ہمارا رہ گیا جو ہم نے ابھی لنک نہیں کیا, انشاءاللہ وہ بھی اسی مہینے میں ہو جائے گا. ہم وہاں پہ پیڈنسی بڑی الحمدللہ تیزی سے ڈراپ ہوئی ہے, اور فریش انسٹیٹیوشن کسی بھی ادارے کے اوپر اعتماد, جوڈیشل ادارے یا کوازی جوڈیشل ادارے کے اوپر اعتماد کی جو یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں فریش انسٹیٹیوشن کتنی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس فریش انسٹیٹیوشن بڑی ہے, اور ہمارے پاس رونق میں اضافہ ہوا ہے, وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. وکلاء اب ماشاءاللہ لوکل راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ بھی پورے پاکستان سے آتے ہیں, لیکن ان کو ہم نے اب فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے سوائے پشاور کے کہ وہ اپنے شہروں میں رہ کر اپنی جو بھی گزارشات ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. اس سے تمام لیٹیگنٹس, ورکرز اور امپلائرز دونوں کو بہت زیادہ سہولت ہوئی ہے, اور اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پر تو شاید مالی طور پر کوئی نقصان ہوا ہو 6-7 لاکھ پر مہینے کا جو ٹی اے ڈی اے میں چیئرمین کو ملتا تھا, لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ساری رقم جو ٹی اے ڈی اے میں جاتی تھی ہم نے وہ اپنے امپلائیز کو جوڈیشل الاؤنس کے طور پر دی ہے, اور اس جوڈیشل الاؤنس میں چیئرمین اور ممبرز کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس طرح مجھے ہمیشہ آپ کی دعائیں بھی حاصل رہی ہیں.